الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین لا حول ولا قوة الا باللہ۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 25 اور 26۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، ان بے شک ربک آپ کا رب یفصل ہوا یفصل وہی فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن فیما اس چیز کے بارے میں جو کانو تھے وہ فی اس میں یختلفون اختلاف کرتے۔ اولم یہدی اور کیا نہیں رہنمائی کی لہم ان کی کم اہلکنا کہ کتنی ہی ہلاک کی ہم نے من قبلہم ان سے پہلے من القرون امتیں یمشون وہ چلتے ہیں فی مساکنہم ان کے رہنے کی جگہوں میں ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں افلا یسمعون کیا پھر نہیں وہ سنتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جو دین کے معاملے میں اور حق کے معاملے میں آپس میں اختلافات کا اور پھوٹ کا گروہ بندیوں کا اور فرقوں کا شکار ہوتے ہیں۔ پیچھے ذکر ہو رہا تھا اہل کتاب کا، تو اصل میں اہل کتاب کے لوگ ایک وقت تک تو حق پر عمل کرتے رہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کی پابندی کرتے رہے، لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرا انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر بھی تحریفات کر ڈالی، حرام چیزوں کو حلال کر لیا، آپس میں اختلافات کا شکار ہو گئے، فرقے بن گئے، گروہ بن گئے۔ یہودیوں کا بھی یہی حال ہوا اور عیسائیوں کا بھی یہی حال ہوا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، افترقت الیہود علی 71 فرقہ، یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور وافترقت النصارى علی 72 فرقہ، عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے۔ اتنے ان کے اندر فرقے بن گئے، گروہ بن گئے، آپ اندازہ لگائیے، یہودیوں میں 71 فرقے اور عیسائیوں میں 72 فرقے، اور آپ نے اپنی امت کو بھی اسی چیز سے ڈرایا اور خبردار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ، میری امت 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہو جائے گی، 73 فرقے بنیں گے میری امت کے بھی۔ یہ امت بھی اسی طرح جس طرح یہود و نصارہ آپس میں اختلافات کا شکار ہوئے، اور اختلاف اس وجہ سے نہیں تھا کہ حق واضح نہیں ہوا، حق تو واضح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا ہے وہ سب واضح ہے، لیکن آپس میں ضد، عناد، ہٹ دھرمی اور انا اور ان چیزوں کی وجہ سے فرقوں کے اندر بٹ گئے۔ علم کے آ جانے کے بعد، حق کے واضح ہونے کے بعد
ان لوگوں نے آپس کے اندر اختلاف کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، الا ملتا واحدہ، سوائے ایک جماعت کے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سی جماعت ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو اس رستے اور طریقے پر چلیں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس رستے اور طریقے پر چلیں گے بس وہ بچ جائیں گے، وہ کامیاب ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی اس رستے سے ہٹیں گے وہ سراسر گمراہی کا شکار ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی مذمت کی گئی ہے۔ آپس میں اختلاف کرنا حق کے واضح ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ دین اسی لیے نازل کیا کہ آپس میں اختلافات ختم ہو جائیں اور لوگ فرقوں میں نہ بٹیں، گروہوں میں نہ بٹیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو، آپس میں فرقے فرقے نہ بنو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو آپس میں فرقے فرقے بنے اور انہوں نے حق کے جو دلائل ہیں ان کے واضح ہو جانے کے بعد بھی آپس میں اختلاف کیا۔ حالانکہ اختلاف کی کوئی گنجائش تھی ہی نہیں، لیکن انہوں نے محض ضد، عناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے آپس میں دین کے معاملے میں اختلاف کیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ دنیا کے اندر اپنے اختلافات ختم کر دیں، حق کی طرف آ جائیں، کتاب و سنت کی طرف آ جائیں، قرآن اور حدیث کی طرف آ جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ان کے درمیان جو بھی اختلافات ہیں اللہ تعالیٰ خود قیامت کے دن ان کا فیصلہ فرمائے گا۔ لیکن وہ اس وقت کا جو معاملہ ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہوگا۔ وہاں پھر حق تو واضح ہو جائے گا لیکن اس کو قبول کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر تو قبول کرنے کا موقع ہے لیکن آخرت میں پھر قبول کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو فرمایا ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا رب ہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن ان چیزوں کے بارے میں جن میں یہ اختلاف کرتے تھے، اہل کتاب بھی اور اسی طرح اس امت کے لوگ بھی، جس نے بھی اختلاف کیا اللہ تعالیٰ پھر خود ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ اصل میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اختلافات پر قائم رہتے ہیں اور بہت زیادہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ آخری بات تو یہی بچی نا، پھر قیامت کے دن ہی فیصلے ہوں گے کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون ہدایت پر ہے، کون گمراہی پر ہے۔ دنیا کے اندر ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، ہر کوئی دوسرے کو گمراہ قرار دیتا ہے، حتیٰ کہ جنت اور جہنم کے بھی ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ فیصلے پھر قیامت کے دن ہوں گے کون جنتی ہے اور کون جہنمی۔ اولم یہدی لہم کم اہلکنا من قبلہم، اس کے بعد فرمایا ہے کہ کیا اس چیز نے ان کی رہنمائی نہیں کی، حق کو ان کے لیے واضح نہیں کیا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، جن کی رہائش گاہوں میں یہ چلتے ہیں۔ یہاں خاص طور پر ان اقوام کی طرف اشارہ ہے جو عرب کے اندر تھی، عرب کے علاقوں میں تھی۔ انبیاء علیہ السلام ان کی طرف آئے، جیسے قوم ثمود ہے، قوم عاد ہے اور اسی طرح قوم شعیب ہے۔ خاص طور پر یہ قومیں ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو ان کے جو علاقے تھے، ان کی جو بستیاں تھیں، وہ تباہ شدہ آثار اور کھنڈرات موجود تھے، اور یہ عرب کے لوگ خاص طور پر جب اپنے تجارتی قافلے لے کے نکلتے تو رستے کے اندر اپنے سفروں کے درمیان ان علاقوں سے گزرتے کہ جو ان اقوام کے علاقے تھے، وہاں سے یہ گزرتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا اس چیز نے بھی ان کے لیے حق کو واضح نہیں کیا؟ کیا یہ چیز بھی ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ ان تباہ شدہ اقوام کے انجام سے عبرت پکڑے اور
یہ جو کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، اس سے باز آ جائیں۔ فرمایا ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں البتہ بڑی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تباہ شدہ اقوام کے جو علاقے ہیں اور ان کے جو ٹھکانے اور گھر ہیں، ان کے اندر بڑی نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، کیا پھر وہ سنتے نہیں ہیں؟ یہ باتیں ان کو سنائی جا رہی ہیں، سنتے نہیں ہیں، مطلب ایسا سننا جو ان کو فائدہ دے، ایسا سننا کہ جس میں انسان غور کرے، اس کو سمجھے، ایسا سننا کہ جس پر انسان عمل کرے، ورنہ ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا، یہ انسان کے کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ سننا نہ سننا برابر ہے۔ افلا یسمعون، کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ ایسا سننا کہ جو ان کو فائدہ دے اور ان کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔